شب عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی، بس یہی شب عاشورہ کہلاتی ہے۔ یہی وہ قیامت کی رات ہے جو ہمارے امام کی مہمانی کی آخری رات ہے۔ اس رات کے بارے میں مفکرین کے الگ الگ خیالات ہیں۔ کسی نے لکھا ہے یہ رات امام نے عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی، کسی نے لکھا ہے کہ اس لیے مہلت مانگی تھی کہ اگر رات کی تاریکی میں جنگ ہو گئی تو کل کی تاریخ یہ لکھے گی کہ کسی نے امام کو پہچانا نہیں بلکہ دھوکے سے شہید کر دیا۔ کسی نے لکھا ہے کہ اس لیے مہلت مانگی تھی تاکہ اپنے اہل و عیال و اصحاب کو رات میں ادھر ادھر بھیج دے، مگر یہ سب باتیں نہیں تھیں کیونکہ امام تو خود سراپے عبادت تھے۔ دراصل آپ نے جو رات میں جنگ ملتوی کیا اور ایک رات کی مہلت مانگی، اس میں ایک بہت بڑا راز تھا، وہ یہ کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک کربلا میں 9 محرم کو 5 ماہ 29 دن کی تھی، اور عاشورے کی صبح یعنی 10 محرم کو حضرت علی اصغر کی عمر پورے 6 ماہ کی ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ نے جنگ ملتوی کر دیا تھا کہ 6 ماہ سے کم کی قربانی تو جانور کی بھی جائز نہیں۔ اگر 9ویں کی شب جنگ ہو جاتی تو علی اصغر کی قربانی نامکمل رہ جاتی، اس لیے امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ ایسے نازک موقع پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہوتا اور اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ میرے زندگی کی آخری رات ہے تو وہ دہشت سے مر جاتا یا بدل جاتا، اور جنگ ملتوی کرنے کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ جسے جانا ہو اس کو جانے کا موقع دیا جائے۔ شب عاشورہ آئی حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت میرے بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اٹھے، پھر تمام اصحاب باوفا کو آواز دی۔ امام کی آواز سنتے ہی تمام ساتھ جمع ہو گئے۔ میں بیمار تھا، قریب گیا تاکہ سنوں کہ میرے بابا کیا فرماتے ہیں۔ پہلے میرے بابا نے ایک خطبہ پڑھا، پھر فرمایا کہ اے میرے وفادار ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ میری حجت ان یزیدیوں پر تمام ہو چکی ہے۔ کل قربانیوں کا دن ہے، یہ یزیدی فوجیں صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ رات اندھیری ہے، اس لیے جس کا جی چاہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے، اور اگر تنہا جانے میں کوئی تعمل ہو تو ہمارے بچوں میں سے جس کو چاہے اپنے ساتھ لے لے، اور اگر چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں کہ حسین کو تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی اور نہ ہی قیامت میں تم سے مواخذہ کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے چراغ بجھا دیا تاکہ کسی کو جانے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، یہ کہہ کر کہ آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ رات کے پچھلے پہر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر آئے اور چراغ جلایا تو دیکھا ہر شخص اپنے مقام پر بیٹھا ہوا اپنی تلوار کو صیقل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو میں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ بس اتنا سننا تھا کہ آپ کی جاں نثار تلملا اٹھے اور اپنی اپنی تلواریں بے نیام کر لے اور ان کی دھاروں کو اپنی اپنی گردنوں پر رکھ لی۔ آنکھوں سے جوش وفاداری کے آنسو گرنا شروع ہو گئے اور کہا، مولا ہماری وفاداری کا اتنا سخت امتحان نہ لیجیے، خدا کی قسم ذرا سا اشارہ کیجیے، ابھی اپنی اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ مولا ایک بار کیا 70 بار بھی اگر